रजा साहब, इन सब के साथ साथ हमारे साथ शम्सुर रहमान फारूकी साहब मौजूद हैं, जो आसिफ फारूकी साहब के फन पर आज गुफ्तगू भी करेंगे, और हमने जो कुछ उनसे सीखा है आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। आसिफ फारूकी साहब से मैं ज़ाती तौर पर तो बहुत पहले से उनसे मैं वाकिफ था, लेकिन उनकी तहरीरें, उनके तर्जुमे जो उन्होंने नज़्मों के तर्जुमे किए हैं, वो तर्जुमे जो आज में शाये हुए, जो खुद दुनियाज़ाद में शाये हुए, और जैसे बहुत दुनिया की जो मुख्तलिफ ज़बानों में लिखने वाले हैं, जो जैसे मैं तो अब शायद उनका उन मुसन्निफीन का प्रोनंसिएशन भी हम उर्दू में नाम पढ़ के शायद सही ना कर पाएं, लेकिन तादोइश रोजेविच की नज़मों का उन्होंने तर्जुमा किया, और ज़िबैग्नियो हर्बर्ट की नज़मों का उन्होंने तर्जुमा किया। इसी तरह एक बहुत ही मेरा मनपसंद एक नॉवेल था जो फूंता मारा, जिसका तर्जुमा आसिफ फारूकी साहब ने किया था। वो मैंने सबसे पहली दफा आसिफ फारूकी साहब का अगर कोई तर्जुमा पढ़ा था तो वही पढ़ा था। इस तरह तर्जुमे का उनका बेशुमार काम है। इसी के साथ साथ उनका काम जो है अफसानों के अफसाने की सिंफ में उनका काम, उन्होंने एक से एक अफसाने लिखे। जाहिर है कि उनके कई अफसाने बहुत मशहूर हैं। आज एक अफसाने की क़िरत हम करवाएंगे भी, जो फैज रिजवी साहब पढ़ेंगे। तो उनका उनका मतलब बहुत ही अलग अलग जहतों में उनका काम है। आज हमारे दरमियान ख्वाजा इकराम साहब मौजूद हैं। ये तारुफी कलमात ख्वाजा साहब हमारे साथ अभी तारुफी कलमात अदा करेंगे। तो आसिफ फारूकी साहब के लिए आज हमने ये खास तौर से जो इनाम नदीम साहब ने भी एक जो कोशिश करी है, रिमेंबर डॉक्टर आसिफ फारूकी, जो उन्होंने बनाया है, ये उसी सिलसिले का, उसी तरह का एक काम है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब से कि वो, पहले मैं अतर फारूकी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो इब्तदाई कलमात जो है, क्योंकि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद और वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के इश्तराक से ये हो रहा है, तो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ हमारे दरमियान अतर फारूकी साहब मौजूद हैं। मेरी गुजारिश है कि वो चंद कलमात से इब्तिदा करें। सबसे पहले तो मैं जनाब शम्सुर रहमान फारूकी साहब का, जिन्हें मैं भाई कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। और दूसरा, मुश्किल काम आपने ये किया, मेरे जिम्मे डाला कि मुझसे कहा कि मैं फारूकी साहब के सामने बोलूं। फारूकी साहब के सामने बोलना मतलब कितना मुश्किल काम है, शायद आपको इसका कभी तजर्बा नहीं हुआ है। तो बहरहाल मैं मुख्तसरन ये अर्ज करता हूँ कि ये बहरहाल एक मौका है जिसमें हम लोग हालांकि यहाँ इस वक्त बात करेंगे आसिफ फारूकी साहब के ऊपर, लेकिन इस वक्त फारूकी साहब से भी हमारी मुलाकात हो गई और उन्हें देखने का भी हमें मौका मिला। मैं आपके बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया अतर फारूकी साहब। अब मेरी गुजारिश है जनाब प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, जो हमारे उस्ताद भी हैं और बहुत ही फाल, और हर रोज आप उनका कोई ना कोई प्रोग्राम देखते रहते हैं वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की तरफ से। मैं गुजारिश करूंगा कि तारुफी कलमात के लिए कि ख्वाजा इकराम साहब तारुफी कलमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाजरीन और जो भी फेसबुक पे मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत कबूल की। और खुशी की बात है कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद और वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के इश्तराक से ये प्रोग्राम हो रहा है। मैंने जैसा कि अभी पहले अर्ज़ किया कि हमारे लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत तारीखी इसलिए है कि जिन शख्सियात के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिनसे तरबियत हासिल की, जिनकी तहरीरों से उनके लफ्ज़ों को पढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे सामने प्रोफेसर शम्सुर रहमान फारूकी साहब जलवगर हैं, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। और सर, हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका, दिल की गहराइयों से, एहतराम और अक़ीदत से आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन और उर्दू हिंद की दावत कबूल की और आपने ये जहमत की। वाकई ये हमारे लिए इंतहा खुशी का भी मौका है और इसके लिए जिस कदर भी शुक्रिया अदा किया जाए। और रही बात जिस प्रोग्राम की मानवीयत की, तो क्योंकि आज सर के सामने अतर फारूकी साहब ने हमारे लिए कहा था, उनके सामने कुछ कहना यकीनन
زبان لڑکڑاتی ہے، لفظ صاف نہیں دیتے، جملے نہیں. ابھی نہیں ہے بھائی سر یقین مانیے اتزانی ادب تو طے کرتے ہیں ہم لوگ آپ کے سامنے. تو بات کریں آپ کی موجودگی آج کے پروگرام کی کامیابی کی دلیل ہے. آصف فروخی صاحب جیسے ہمارے جو ہے شخصیت کے مالک ہمارے ادب میں موجود ہیں اور تھے، یہ ہمارے ادب کی سربلندی اور ثروت مندی کی دلیل ہے. آصف فاروقی صاحب آصف فروخی کے حوالے سے بہت ساری تحریریں ابھی سوشل میڈیا پہ آئی ہیں ان کے انتقال کی خبروں کے بعد، اور ان کی شخصیت کے مختلف جہتوں پر لوگوں نے روشنیاں ڈالی ہیں. اور یہی اصل ہمارے لیے سیکھنے کا موقع ہے کہ دیکھیے شخصیت ایسے نہیں بنتی، بہت محنت کرنی ہوتی ہے. اور ان ترجمے کے حوالے سے دیکھیں، تخلیق کے حوالے سے دیکھیں، تصنیف کے حوالے سے دیکھیں، اور ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے دیکھیں. اس حوالے سے بھی آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آصف فروخی صاحب ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں. ہمارے درمیان سے ان کا چلا جانا یقیناً ایک بہت بڑا خلا ہے، اور ہم ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں. اور آج کی اس محفل میں بنیادی طور پر ان کی نہ صرف یہ کہ تحسین ہوگی، بلکہ ان کے کارنامے اور ان کے فن کے حوالے سے پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب جو لیکچر ہوگا ہم انہیں سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. اور ہمارے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے عہد کے شخصیات سے متعارف ہو رہے ہیں اور ان کو جاننے کا موقع مل رہا ہے. اس سے ہمارے طالب علموں کو بھی بہت پتہ ہوگا. ہم بھی لفظوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب کی خدمت عالیہ. بہت بہت شکریہ استاد محترم. اب میرے لیے تو ایک یہ بہت عجیب سی صورتحال ہے کہ جہاں میرے استاد محترم خواجہ اکرام صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور اطہر فاروقی صاحب جو ظاہر ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے پڑھنا لکھنا سیکھا خود فاروقی صاحب سے، تو فاروقی صاحب کے سامنے میں خود اتنا بول رہا ہوں، یہ میرے لیے جو ہے وہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. لیکن بہرحال کیا کروں، میرا یہ اس پروگرام میں فرض ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ سید کاشف رضا صاحب بھی ہیں پاکستان سے. میں اس سے پہلے کہ فیض رضوی صاحب سے یہ گزارش کروں کہ وہ آصف فروخی صاحب کا افسانہ ہمارے سامنے پڑھے، میں آصف فروخی کی کچھ کتابوں کے نام آپ کو بتا دوں کہ آصف فروخی کے افسانوی مجموعے جن میں چیزوں کی کہانیاں، چیزیں اور لوگ، آتش فشاں پر کھلے گلاب، عالم ایجاد، میرے دن گزر رہے ہیں، اسم اعظم کی تلاش، یہ آصف فروخی صاحب کی مختلف کتابیں ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستانی کہانیاں جو انہوں نے انتظار حسین کے ساتھ مل کے مرتب کی وہ ہیں، اور منٹو پر جو ممتاز شیریں کی کتاب ہے، یا بزم شاہد اور بزم صبوحی، یہ بھی ان کی مرتب کی ہوئی کتاب ہے جو انہوں نے اسلم فروخی صاحب کے ساتھ مل کے مرتب کی تھیں. یقین کے آگے گما کے پیچھے، یہ جیلانی بانو کے افسانے ہیں جس کا انتخاب انہوں نے کیا تھا. سرخ موت، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت ہی مشہور پرچہ نکالا دنیا زاد، جس کے ہم مدیر کی حیثیت سے ان کو جانتے ہیں. دنیا زاد میں ظاہر ہے کہ ہم اس کے تقریباً 40-45 شمارے ہم نے پڑھے، اور اب تک تو نکل رہا تھا. اب آگے کا سلسلہ پتہ نہیں، سید کاشف رضا صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ اب دنیا زاد کا کیا بنے گا. اس سے پہلے کہ میں کاشف صاحب کو دعوت سخن دوں، میں فیض رضوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آج آصف فروخی صاحب کا ایک مختصر سا افسانہ ہمارے درمیان موجود ہے، وہ پڑھ کے سنائیں. فیض رضوی صاحب. میں انمیوٹ کر رہا ہوں فیض رضوی کو، خود سے انمیوٹ کریں. جی میوٹ کر لیا میں نے. ہاں چلیں بات کریں. حاضرین محفل آداب. استاد محترم خواجہ اکرام الدین صاحب کی اجازت سے میں آپ کے سامنے آصف فروخی کا ایک مختصر افسانہ جو 3 صفحات پر مشتمل ہے، خواب اور عذاب، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خواب اور عذاب. جب وہ انکار کے نشے میں حد سے سوا بدمست ہو گئے تو خدا نے ان پر عذاب بھیجا، ایسا عذاب جس نے ان کی زندگیوں کی بے رنگ اور اکتا دینے والی یکسانیت کو درہم برہم کر دیا، ان کا سکون غارت کر دیا. مگر نہ تو ان پر چٹانوں سے پتھر برسے، نہ آسمانوں سے آگ، نہ زمین کے طبقے ہلے، نہ تیز و تند آندھیوں نے ان کی جڑوں کو اکھیڑا، نہ دہلا دینے والی آوازوں نے ان کو گھیرا.
उन पर यह अजाब नाजिल हुआ कि वो ख्वाब देखने लगे। रात दिन सोते जागते उठते बैठते उनको ख्वाब नजर आते, भयानक और खौफनाक ख्वाब जिसको देखकर उनकी चीखें निकल जाती, दहशत से घिग्गी बन जाती, दांत कटकटाने लगते, वो बेहाल हो जाते। एक ख्वाब खत्म न होता कि दूसरा शुरू हो जाता। इससे भी बदतर, इससे भी ज्यादा खौफनाक, वो देखते कि उनके जिस्म पथरा रहे हैं, दरिया सैलाब में उबल रहे हैं, जमीन जमीन धुंध और धुएं में खो गई है, कभी अपनी जगह बदल रही है, भेड़िए और लकड़बग्घे उन पर खोखिया रहे हैं, उनकी औरतें लंबे सुर्ख नाखूनों वाली डाइनें हैं, उनके बच्चे मरघट में रात गए एक टांग पर खड़े होकर सिफली इल्म पढ़ रहे हैं और शैतान की सिखाए हुए हैं। उनकी बस्तियां जमीन में धंस रही हैं, कभी वो आदमी से बंदर बने जा रहे हैं, उनके हाथ पैर टूट के झड़ रहे हैं जैसे कच्ची मिट्टी के बने हों। वो खलाओं में उड़े जा रहे हैं, शोर से उनके कान फटे जा रहे हैं, अंधेरा उनको निगलने के लिए बढ़ा चला आता है। वो चीख मारकर उठ बैठते, ठंडा पानी पीते, जरा दम में दम आता, सांस ठहरती, जी संभलता, फिर जूं ही दोबारा लेट कर आंखें बंद करते, वही ख्वाब आंखों में पलटने लगते। टूटते हुए गले सड़े जिस्म, नंगी परछाइयां, खूंखार दरिंदे, घटाटोप अंधेरे, सरकती हुई जमीन, डोलता आसमान, अदम तहफ्फुज, बेयकीनी, अमूमियत के बजाय तजरीद, जानी पहचानी चीजें अनजाने रूप इख्तियार करने लगती, गड़बड़ हो जाती, जो उसकी गिरफ्त से बाहर निकलने के लिए तड़पने मचलने लगती कि वो ख्वाब के अंदर ही हैरतो खौफ से गुंग रह जाते। वो फिर चीखते, एक एक करके ये बीमारी सबको लाहक हो गई। उनका पहला शिकार वो अंधा बूढ़ा भाट हुआ जिसको सबके शजरे याद थे, जो रात गए अलाव के गिर्द बैठकर नौजवानों को पिछली जंगों की बहादुरी की दास्तानें सुनाया करता था। उसको ख्वाब दिखाई देने लगा कि कहानियां वैसी नहीं हैं जैसी वो सुना रहा है, सब कुछ गलत है और अंदर ही अंदर कहीं उस असल की तरफ जो मंबाओ माखज है, वहां सब बदल गया है। कहानियों में जीतने वाले असल में हार चुके हैं, कहानियों के बहादुर शहजादे देव हैं और कमसिन नाजनीन शहजादियां रूप बदली हुई भूतनियां। उसने मुसलसल ये ख्वाब देखना शुरू किया, सारे बहादुर हलाक हो जाएंगे, तंदुरुस्तों को रोग लगेंगे, अमीरों गनी मोहताजो मफलूक होंगे, जालिम जादूगर जीत जाएगा, बूढ़ा बादशाह रो रो के अंधा हो जाएगा, शहजादों के कटे हुए सर उसके सामने तश्त में रख के घुमाए जाएंगे, लोहे तिलिस्म स्याह पड़ जाएगा, गुले बकावली किसी को न मिल सकेगा। इसके बाद सरदार का बेटा बुरे ख्वाब देखकर दहशत जदा हुआ। फिर ये अजाबनाक बीमारी सब में फैल गई। बूढ़े जवान, औरतें, बच्चे, बहादुर शिकारी और बुजदिल गवैये, सरदार और मजदूर सब बदख्वाब देखने लगे। तब उन्होंने अपने अपने ख्वाब एक दूसरे से कहने शुरू किए। जहां दो आदमी मिल बैठते अपने बदख्वाब सुनाने लगते। एक कहता, मैंने रात को देखा कि सड़ी हुई लाशों के ढेर के नीचे पड़ा सिसक रहा हूँ, मेरा मुंह पीप और खून से लुथड़ा हुआ है और ताउन ज़दा लाशों की सड़ान से मेरा दम घुटा जा रहा है। मुर्दा चूहे और मस्ख शुदा इंसानी लाशें मेरे ऊपर पड़ी हुई हैं, इनसे घबराकर चीखना चाहता हूं तो खून और पीप से मेरा मुंह बंद हो जाता है। दूसरा कहता, मैंने ख्वाब देखा कि दुनिया आदमियों से पट गई है, खवे से खवा छिल रहा है, तिल धरने की जगह नहीं है, आदमी पर आदमी गिरा पड़ा है, खाने का काल पड़ गया है और आदमी का गोश्त आदमी खा रहा है। मगर एक दिन अंधे भाट ने इतना भयानक ख्वाब देखा कि वो थर्रा उठा। उसकी चीखें सुनकर सब उसके खेमे के गिर्द जमा हो गए। वो मिर्गी ज़दा मरीज की तरह कांप रहा था और उसके सारे जिस्म पर पसीने फूटे पड़ रहे थे। दहशत से उसकी आंखें बाहर को उबली आ रही थी, रोंगटे खड़े हो गए और दांत भिज गए थे। ख्वाब ख्वाब मेरा बदख्वाब, वो चीखा और बेहोश हो गया। उसको लखलखा सुंघाया गया, पंखों से हवा झली गई। जब उसको होश आया तो उनमें से एक ने बढ़कर पूछा, क्या हुआ, तुमने क्या देखा? दहशतनाक ख्वाब, उसने ख्वाब के खौफ से कांपते हुए कहा। फिर उसने घुटती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मैंने बेहद खौफनाक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि हर तरफ चांदनी चटकी हुई है, सफेद दूधिया चांदनी, पुरवाइयां चल रही हैं, फूल खिले हैं, जर्द और सुर्ख, और उनके दरमियान नन्हे मुन्ने बच्चे अपने गालों जैसे लाल सेब कुतरते फिर रहे हैं, और उनके साथ मेमने हैं जिनके गले में चांदी की घंटियां हैं। और वो आगे न कह सका, ख्वाब की दहशत उस पर गालिब आ गई
اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ ان لوگوں نے اتنے بدخواب دیکھے تھے کہ وہ ان کے خوگر ہو گئے تھے، مگر اس اندھے بھاٹ کا خواب سن کر وہ سراسیمہ ہو گئے کہ اتنا دہشت ناک بدخواب کسی نے اب تک نہ دیکھا تھا۔ چاندنی اور پھول اور ننھے بچے اور ٹھنڈی ہوا۔ بہت 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 شکریہ فیض عزیز صاحب۔ ظاہر ہے کہ آپ نے یہ افسانہ سنا، اس کا نام، اس کا عنوان عذاب تھا، اور ظاہر اس افسانے پہ کچھ ظاہر میں کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، شمس الرحمان فاروقی صاحب یہاں موجود ہیں، پھر بھی اس کا اسلوب اور اس کا انداز آپ لوگوں نے سنا اور دیکھا، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آصف فاروقی صاحب کا فن کیا تھا اور کیسا تھا۔ اب میں بنا کسی تمہید کے جناب سید کاشف رضا صاحب کو، جو ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آصف فاروقی صاحب کے حالات اور واقعات، جو انہوں نے، ظاہر ہے کہ آصف فاروقی صاحب کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا، جانا، سمجھا، تو ہم سے کچھ ان کے حالات اور واقعات شیئر کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں سید کاشف رضا صاحب سے۔ کاشف رضا صاحب ایک منٹ میں، جی آپ بھی اپنے آپ کو انمیوٹ کریں، میں نے ادھر سے انمیوٹ کیا ہے۔ جی کاشف صاحب۔ جی اب آ رہی میری آواز؟ جی آ رہی، جی بالکل آ رہی۔ جی سب سے پہلے تو میں ایک منٹ پلیز برائے کرم، باقی احباب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مائک کو انمیوٹ کر رکھیں اور میوٹ پر رکھیں تاکہ دوسری آوازیں یہاں نہ آ سکیں۔ جی کاشف صاحب۔ سب سے پہلے تو میں قاری حیدر کا اور انجمن ترقی اردو ہند کا، آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ مجھے آصف صاحب کا تعزیتی ریفرنس ہے، لیکن اس بات کی مسرت بھی ہے کہ آصف صاحب کی جو یاد ہے یا ان کا جو افسوس ہے یا ان کا جو سوگ ہے وہ سرحدوں سے ماورا ہے، اور یہ جان کر بھی اطمینان ہوتا ہے کہ اردو ادب جو ہے وہ غیر منقسم ہے، اور اردو ادب کے ایک بڑے کے اٹھ جانے کا سوگ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی سمجھی پڑھی جاتی ہے وہاں یکساں طور پر اسے محسوس کیا گیا ہے۔ آصف صاحب کے حالات و واقعات کچھ جو شاید انڈیا والوں کو معلوم نہ ہوں، بھارت کے دوستوں کو، تو وہ یہ ہے کہ ان کی آخری دنوں کی علالت جو ہے وہ، اس کا کچھ تذکرہ میں کرنا چاہوں گا جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو، کہ وہ ایک مکان میں اکیلے رہ رہے تھے، اس کے بارے میں کچھ افسانے بھی انہوں نے لکھے، کچھ انہوں نے کالم اور مضامین بھی لکھے۔ تو شوگر کی ان کو بیماری تھی، پہلے سے چل رہی تھی، لیکن وہ کوئی ایسی فیٹل بیماری نہیں تھی، تو ان کو کچھ وہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی، اور جس مرحلے پر وہ تھی وہ میرا خیال ہے وہ عام طور پر ORS کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن شاید انہوں نے خود کیئر نہیں کی، یا شاید ان کا کیئر کرنے والا کوئی تھا بھی نہیں، تو اس وجہ سے اس معمولی بیماری سے جو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک نہایت ہی معمولی بیماری جسے میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے وہ بگڑ گئی، اور پھر انہیں ہارٹ اٹیک ہوا جس کے باعث وہ انتقال کر گئے۔ تو یہ تو خیر وہ ہے، لیکن اصل ان کی جو شخصیت ہے اور اس کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک شخصیت جب اپنی ایک فطری عمر تک پہنچتی ہے، جیسے اگر کوئی ایک بڑی شخصیت ہے اس کی تو کوئی بھی عمر اس کے لیے کم ہوتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 70-75 سال اگر زندگی کے مل جائیں تو وہ ایک جو اس نے اپنے منصوبے بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو ان پر وہ عمل درآمد کر لیتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم 15 سال ان کے جو ہے وہ ہم سے ایک قسم کے ضائع ہو گئے، ہم نے گنوا دیے، انہوں نے تو گنوا دیے لیکن اردو ادب نے بھی گنوا دیے۔ ان 15 برسوں میں بہت کچھ کر سکتے تھے، اور جب وہ فوت ہوئے ہیں 60 برس کی عمر میں تو وہ بھرپور طریقے سے فعال تھے، اور ان جیسا فعال شاید ہی اردو ادب کی دنیا میں اور کوئی ہو۔ یعنی جو بھی کچھ نیا آتا تھا اس کے بارے میں سب سے پہلے ان کا رد عمل آ جاتا تھا، مطلب کوئی بھی نیا تنازع اٹھتا یا کوئی نوبیل پرائز کسی کو ملتا ہے یا کوئی عالمی صورتحال ہوتی ہے جو بھی جس بھی قسم کی، تو اس پر ان کا ایک رد عمل آتا تھا۔ ان کا جو جریدہ تھا دنیا زاد، وہ جس زمانے میں شائع ہوا اس زمانے کی تاریخ کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھا جا سکتا ہے کہ
9/11 ہوا، 11 ستمبر کا واقعہ ہوا تو اس پر دنیا آزاد کے شمارے آئے. فلسطین میں انتفاضہ کی تحریک جب چلی تو اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے پورا ایک شمارہ آیا. بغداد پر جب عراق پر امریکہ کا قبضہ ہوا تب پورا شمارہ آیا. سونامی جب آیا یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اس پر ان کا شمارہ آیا. تو یہ جو بدلتی ہوئی انسانی صورتحال تھی اس کو ساتھ ساتھ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. اور ہم جو ہیں ہم طالب علم جو ان کی تحریریں پڑھتے تھے تو ہم نے ایک قسم کا بہت سی باتیں جو سوچنے کا کام ہے وہ بھی ان پر ایک قسم کا ڈالا ہوا تھا کہ آصف صاحب کا اس پر کوئی رد عمل آئے گا، اور وہ ضرور آتا تھا. اور وہ بہت مؤثر شخصیت بھی تھے اردو ادب کی. یعنی ایک تو ان کا کراچی لٹریچر فیسٹیول کے وہ بانی تھے اور 10 سال انہوں نے کامیابی سے چلایا. اس کے بعد ادب فیسٹیول کے 2 ایڈیشن وہ کر چکے تھے. تو وہ ایسے ایک مرحلے پر تھے جیسے کہ وہ اگر کوئی بھی بات شروع کرنا چاہتے یا کرتے تھے تو اس کا اثر بہت دور تک جاتا تھا، بہت دیر پا ہوتا تھا، اور ان کی آواز سنی جاتی تھی اور اس پر رد عمل آتا تھا. تو ایسی حیثیت میرا خیال ہے کہ محمد حسن عسکری کے بعد ایسی حیثیت اور کسی کی نہیں تھی. شمس الرحمان فاروقی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی ظاہر ہے ان کی ایسی شخصیت ہے. تو ان کی جہتیں بھی بہت زیادہ تھیں. ایک تو یہ میں نے بتایا کہ بہت ہی مؤثر اردو ادب کی جو ہے مؤثر ترین شخصیات. تراجم بھی انہوں نے کاشف بھائی بہت، مجھے لگتا ہے کہ تراجم جو مختلف قسم کے تھے، جیسے یہ پورے لوگ جو عمر میمن ہیں یا صغیر ملال ہیں یا افضال احمد سید ہیں یا اجمل کمال ہیں، انہی میں ایک آصف فاروقی بھی مطلب آصف فاروقی بھی، جن لوگوں نے دنیا بھر کے لٹریچر کا مطالعہ بھی کیا اور اسے اردو میں ترجمہ بھی کیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی تراجم آپ نے ان کی چند کتابوں کے نام بتائے. میں ان کی وفات کے بعد سے ان کی کتابیں اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو 48 تو ان کے دنیا آزاد کے شمارے تھے. ان 48 شماروں میں وہ خود بھی ترجمے کرتے تھے اور کئی دفعہ ایسے تراجم بھی کرتے تھے جو بے نام ہوتے تھے. اس کے علاوہ کتابیں بھی ہیں. یہ میرے پاس اتنی، یہ صرف یہ تراجم ہے، یہ تو صرف تراجم ہیں ان کے، اور جو کہ میرے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ باقی کتابیں اس کے علاوہ ہیں. افسانوں کی 8 کتابیں ہیں، اور انہوں نے جو چیزیں مرتب کی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. اور اس کے علاوہ تنقید کے مجموعے ہیں. انہوں نے جو مختلف مقامات پر ان کی گزر بسر ہوئی اس کے بارے میں قید مقام ان کا ایک مجموعہ ہے، جس میں لندن کے بارے میں ہے، نیو یارک کے بارے میں ہے، کراچی کے بارے میں ہے. مفصل مضامین ہے، انہیں نان فکشن آپ کہہ سکتے ہیں. تو ان کا کئی جہتوں کا کام ہے. اس سے اتنی جہتوں میں کام کرنے سے ہوتا یہ کہ ان کی جو افسانہ نگاری جو ان کا پہلا حوالہ تھا وہ ذرا دب بھی گیا، اور وہ خود بھی انہوں نے اس کی فروغ کی اتنی کوشش نہیں کی. ہمیشہ دوسروں کا نام لیتے تھے، اور ان کی میموری ایسی تھی کہ جس کا بھی نام لے لیں، جیلانی بانو کا لے لیں، زاہدہ حنا کا لے لیں، ان کے افسانے فوراً ان کے بالکل فنگر ٹپس پہ ہوتے تھے، اس کے بارے میں بتا سکتے تھے. تو ان کے افسانے جو ہیں ان کا ہر مجموعہ آپ کو مختلف ملے گا. مطلب پہلے مجموعے سے لے کے چیزیں اور لوگ، اس کے بعد کراچی کے جو 90 کی دہائی میں جو حالات تھے اس کے اوپر 2 مجموعے ہیں. اس کے بعد پھر انہیں انتظار حسین کی طرح داستانوں سے دلچسپی پیدا ہوئی تو اس سلسلے میں مجموعے ہیں. تراجم میں انہوں نے بڑی متنوع تراجم کیے ہیں. سب سے زیادہ عام ترجمہ تو انہوں نے بالکل نوجوانی میں کر لیا تھا سدھارتھ. آپ اسے دیکھیے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک جیسے کوئی تبازاد ناول ہو، کیونکہ اس میں ہندی کے الفاظ ہیں یا گوتم بدھ سے وابستہ جو اسلوب ہے جو قرۃ العین حیدر نے بھی اپنایا اور ان کے ناول میں بھی ہے، یا اور اردو ادب میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ہمیں ترجمہ لگتا نہیں ہے. اس کے علاوہ لاطینی امریکہ سے تراجم کیے انہوں نے. ایک ان سے ہم جو سیاسی طور پر کچھ آواز بلند کرتے رہتے ہیں، ہمیں ان سے ایک شکایت ہوتی تھی کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات پر رائے زنی نہیں کرتے، لیکن اس کو وہ ایسے پورا کر دیتے تھے کہ اپنے افسانوں اور تراجم کی مدد سے وہ رائے ظاہر کر دیتے تھے. مثلاً سن 90 کی دہائی میں جو کراچی میں حالات تھے اس پر ان کے 2 افسانوی مجموعے آئے. انہوں نے نثری نظمیں اس زمانے میں کہنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ جو تراجم تھے اس میں بھی ان کی رائے جھلکتی نظر آتی ہے. جیسے سرنگ ان کا ایک ترجمہ ہے ارنست سباتو کے ناول کا. اسی طرح ماتم ایک عورت کا، وہ ایک تشدد زدہ معاشرے کی کہانی ہے، اور وہ بالکل 1995 میں تب شائع ہوا جب کراچی میں
खासा तशद्दुद उनके वहाँ मुझे काशिफ भाई एक तलाश नजर आती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे यहूदा मिहाई वगैरह की नज़में जो हैं उन्होंने अजमल वगैरह ने और इन लोगों ने तर्जुमा किया, आसिफ फर्रुकी वगैरह ने, तो मुझे लगता है कि एक तरह की तलाश थी कि दुनिया के मुख्तलिफ जबानों के लोगों, जैसे मैंने अभी ज़िबैगनी और हर्बर्ट वगैरह का जिक्र किया था, तो मुझे लगता था कि ऐसे तलाश करके उन लोगों की शायरी का तर्जुमा करते थे शायद। क्या ख्याल है आपका? नहीं, वो दुनिया का कोई खिता ऐसा बचा नहीं जहाँ से उन्होंने अदब ना पढ़ा हो, जैसे मतलब जापान और इंडोनेशिया, इनके अदीबों के बारे में भी वो लिखते रहते थे। अफ्रीका के वो गुगी वात्यांगो और दूसरे अदीब जो हैं, लातीनी अमेरिका का तो जाहिर है, अमेरिका, यूरोप, रूस, कोई खिता ऐसा बचा नहीं था जहाँ से उन्होंने एक्सप्लोर ना किया हो। और फिर वो खुद भी जाते थे अपने मुलाजमत के सिलसिले में, उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ खितों में जाने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया के अलावा तमाम बर्र-ए-आज़मों में वो गए थे, तो जिस खित्ते में भी जाते थे उसे उसके अदब के हवाले से एक्सप्लोर करते थे। जैसे मेक्सिको का कार्लोस फुएंटेस है, तो मेक्सिको का एक उनका दोस्त भी था, उसका तज़किरा किया उन्होंने। तो जब वो मेक्सिको गए तो उस दोस्त से जब भी मुलाकात करते तो वो दोस्त आसिफ साहब उससे कार्लोस फुएंटेस की बात करते थे और वो दोस्त इनसे मंटो की बात करता था। तो ऐसा उनका ताल्लुक था पूरी दुनिया से, वो अदबी ताल्लुक से जुड़े हुए थे, यानी पूरी दुनिया को अदब के जरिए एक्सप्लोर करते थे और दुनिया उनके लिए अदब का एक अजायब कदा थी। बहुत शुक्रिया जी। एक सेकंड, बस एक सेकंड, मुझे दरअसल ये इनाम नदीम साहब का मैसेज आया कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको लिंक भेज दे रहा हूँ। आप उन्हें भेज, इनाम नदीम साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है आसिफ फर्रुकी साहब पे, तो मैंने बस आप उन्हें लिंक तो भेजिए। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की। अब जाहिर है कि हमारे साथ शमसुर रहमान साहब मौजूद है, जो जिनसे मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि हम सब ने कोई इस बात का मतलब कितना ही मतलब किसी भी नस्ल से हो, वो इस बात का एतराफ़ करने से चूक नहीं सकता कि उसने फारूकी साहब से कितना सीखा है। और उर्दू ज़बान में शायद, या उर्दू क्या बल्कि हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों में, ज़्यादातर ज़बानों के अदीब और दुनिया जहान की ज़बानों के अदीब इस बात का एतराफ़ करते हैं कि फारूकी साहब का जो काम है, मैं एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बता दूं कि ये खुद मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं एक नाम नहीं लूंगा, एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े, उनके पास बैठा हुआ था, तो उनको एक साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई आपने क्या फारूकी साहब का नॉवेल पढ़ा है, कई चांद थे सरे आसमां? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ 4-5 नॉवेल पढ़े। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने 4-5 नॉवेल पढ़े हैं तो बस एक अदद ये नॉवेल और पढ़ लीजिए, फिर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी आपको। तो मैं बड़ा हैरान हुआ बहुत, और जाहिर है कि उस वक्त तक मैंने कई चांद थे सरे आसमां नहीं पढ़ा था, क्योंकि जाहिर है कि उसकी जखामत जो है वो उससे जरा मैं घबरा जाता था। और फारूकी साहब की जो तनकीद की किताबें हैं वो तो हम लोग जब पैदा हुए, पले बड़े, लड़कपन से ही हमारे हाथों में आ गई थी, और जाहिर है वो समझ में तो नहीं आई, बहुत धीरे धीरे समझ में आई वो, लेकिन फारूकी साहब ने हम लोगों की तरबियत की, हम लोगों को सिखाया, हम लोगों को बताया कि बोला कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, ये सब कुछ आज जो कलम हम चला सकते हैं तमाम लोग, वो सब फारूकी साहब की। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शमसुर रहमान फारूकी साहब से कि आज वो आसिफ फर्रुकी साहब के फन पर, क्योंकि जाहिर है कि असलम फर्रुकी साहब से भी फारूकी साहब के वरासिम थे, मेरी गुजारिश है जनाब शमसुर रहमान फारूकी साहब से कि वो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। जनाब ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब और असर फारूकी साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। जो लोग और यहाँ तशरीफ फरमा हैं उनमें ख़ास करके जिन्होंने वो अफसाना पढ़ा, फैज़ रिजवी, क्या नाम था उनका, फैज़ रिजवी या फैज़ रिजवी? जी, फैज़ रिजवी सर। हाँ, तो उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं, आप सब लोगों को, क्योंकि जितनी जिंदा कौमें होती हैं और जितने भी अदबी मुआशिर जिंदा होते हैं वो हमेशा अपने मुआसरीन का एतराफ़ करते हैं और उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं और उन्हें याद रखते हैं। हम लोगों के बारे में तो अक्सर ये कहा गया कि हम लोग मुर्दा परस्त हैं, पहले मरिए फिर कोई पूछेगा आपको। खैर अब आप लोगों ने और कई और लोगों ने, आपकी तरह के लोगों ने, खुद उसमें आसिफ भी शामिल थे, ये बात साबित कर दी बिल्कुल कि नहीं, हमारा अदबी मुआशरा उतना ही जिंदा और मुतहर्रिक
لوگوں کی قدر کرتا ہے جتنا کہ وہ اپنے ماضی کی قدر کرتا ہے. تو فیض صاحب نے جو افسانہ پڑھا، میں 2 باتوں کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. اچھا پڑھا انہوں نے، اور انتخاب بھی اگر آپ نے کیا تو بھی اچھا ہے، اور اگر آپ نے کم سے کم اس انتخاب کو قبول کیا پڑھنے کے لیے تو وہی بات ہو گئی. یا ممکن ہے کہ تالیف نے اس کا انتخاب کیا ہو. تو میں بہت خوش ہوا. 1-2 جگہ تلفظ میں آپ اٹکے، لیکن خیر اب یہ تو کہاں آپ سے عرض کروں اس وقت. یہ میری پرانی عادت ہے کہ میں چوکتا نہیں ہوں، کہہ بھی دیتا ہوں کہ بھائی دیکھو. تو اب وہ کبھی ملیں گے آپ تو بتا دوں گا، لیکن یہ تھا کہ 1-8 جگہ آپ اٹکے تھے. مگر جو جیسے پڑھا آپ نے وہ افسانہ، میں اس سے ایک عجب سا تاثر پیدا ہوا. نہ صرف یہ کہ افسانے کے بارے میں اور آپ کے بارے میں، بلکہ یہ بھی کہ افسانہ نگار کے بارے میں، کہ افسانہ نگار کس طرح سے حاصل کر رہا ہے اپنے تجربے کو. اب یہ ظاہر ہے کہ انتظار کا نام فوراً سامنے آئے گا. اس میں انتظار کا اسلوب نظر آتا ہے اس افسانے میں، شروع کے حصے میں بہت نظر آتا ہے. پھر پرانا عہد نامہ یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ جو انجیل کا ہے، اس کا اسلوب اور اس کا طرز ادا جگہ جگہ نظر آتا ہے. اور یہ یقینی ہے کہ آصف نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کا مطالعہ کیا ہوگا، چاہے اتنا نہ کیا ہو جتنا کوئی پادری کرتا ہے، لیکن ضرور کیا ہوگا. اور اسی لیے ان کے افسانے کے اسلوب میں وہ بھی نظر آتا ہے ایک طرح کا عبرانی پیغمبروں کا سا انداز. اور پھر یہ کہ جو اس کی جو تمثیل ہے کہ برے خواب دیکھنے کے لوگ اس قدر عادی ہو گئے ہیں، جب ایک اچھا خواب نظر آتا ہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، اور وہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو آصف کے بارے میں جو ابھی آپ لوگوں نے کہا، مطلب یہ کہ جو ان کی ہمہ جہت شخصیت تھی، یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اور کوئی بھی شخص جو آصف کو جانتا ہے یا ان کے کام کو جانتا ہے، وہ یقیناً اسی بات سے شروع کرے گا. تو میں بھی اپنے دل میں یہی کہہ کے آیا تھا کہ اسی بات سے میں بھی شروع کروں گا کہ جو آصف کی ہمہ جہتی تھی، جو ان کی فعالی تھی ان کے کاموں میں، خود ان کی شخصیت میں. تو اسی کو پھر کہتے ہیں ایک بار اور کہ دیکھیے، یوں تو مختلف انسان ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بہت سے میدانوں میں فعال ہوتے ہیں، کچھ میں زیادہ کچھ میں کم، لیکن کم و بیش بہت ہی متاثر کرتے ہیں وہ اپنے ماحول کو، اپنے معاصرین کو. لیکن آصف میں جتنی خوبیاں اور جتنی صلاحیتیں جمع تھیں وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی. عسکری صاحب کا نام لیا گیا، کوئی شک نہیں کہ عسکری صاحب جس طرح سے اپنے چھوٹوں کو متاثر کرتے تھے، بڑوں کو بھی اتنے متاثر کرتے تھے، جس طرح سے وہ چھوٹوں کی ہمت افزائی کرتے تھے، ان کے کلام کو، تحریروں کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، غور کرتے تھے، وہ آصف بھی تو خیر تھا ہی. لیکن یہ کہ عسکری صاحب کا مطالعہ بھی بہت وسیع مطالعہ تھا، خاص کر مغربی ادب کا، وہ پھر ہم آصف کا بھی دیکھتے ہیں. اگرچہ کوئی باقاعدہ پرچہ نہیں نکالا عسکری صاحب نے، ایک ہی شمارہ نکلا اور بھی ختم ہو گیا، لیکن اگر وہ کسی پرچے کے مدیر ہوتے تو غالباً اسی انداز کے ہوتے جس انداز کا پرچہ آصف نے نکالا. کہ ایک تو بہت ہی وسیع اس کا تناظر ہے، اس میں ہر ملک کے ہر طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. اور یہ کہ معاصر دنیا سے متاثر ہیں، لیکن ایسے متاثر نہیں ہے کہ ادب کو بھول جائیں. اور پھر جس طرح سے انہوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے لا کے رکھا جن کے بارے میں ہم سنتے ہی سنتے تھے، اور بہت سے لوگوں نے پڑھا کیا سنا بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح کے لوگوں کو ہمارے، جس کو کہ آپ مشرق وسطیٰ کہیے یا آپ اس کو تھرڈ ورلڈ کہیے، چاہے اس کو آپ ساؤتھ کی ورلڈ کہیے، جو بھی نام دیجیے، کوئی میدان ان سے خالی نہیں تھا. اور ہمیشہ وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی ذاتی طور پر کوئی تاثر نہ آنے پائے کہ مجھے فلاں سے کچھ اختلاف ہے، لہذا اس کا افسانہ یا اس کا مضمون یا اس کی نظم میں کیوں چھاپوں. بلکہ وہ اس کے بالکل برعکس وہ تمام لوگوں کی تلاش میں رہتے، جن کا ابھی سامنے آپ نے نام آیا. آپ خود کاشف رضا صاحب موجود ہیں، آپ کے ہم نام کاشف حسین ظاہر ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ممن العلوم دانش ہیں، مصطفیٰ ارباب، کتوں کو مجھے نام یاد بھی نہیں آ رہے، کہ جن انعام ندیم ہیں، اکبر معصوم مرحوم، یہ لوگ ہیں کہ جن سے کہ میں واقف نہ ہوتا اگر انہیں میں دنیا آزاد کے صفحوں پہ جلوہ کر نہ دیکھتا. یہ بہت بڑی بات تھی. پھر یہ کہ ترجمہ کرنے میں مشاق بھی بہت تھے وہ، اور ان کا انداز بھی یہ تھا کہ وہ گویا بس کتاب دیکھی اور ترجمہ شروع کر دیا. ظاہر بات ہے کہ کوئی ترجمہ اصل کے برابر نہیں ہو سکتا. اور میں جیسے بار بار کہہ چکا ہوں، لکھ چکا ہوں کہ ترجمہ دراصل دلیل ہے ناکامی کی. لیکن ناکامی اس معنی میں کہ میں نے وہ زبان حاصل نہیں کی
تو پھر کوتاہی کی بنا پر میں اس زبان سے لے کر کے اردو یا انگریزی میں ترجمہ اس کا پڑھ رہا ہوں. آصف کے ترجمے تو خیر اکثر تو 2 زبانوں 3 زبانوں سے ہو کے ان کے سامنے آئے ہیں، لیکن پھر بھی ہر ترجمے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک الگ آدمی بول رہا ہے. جو بڑی بات ہے کہ اگر اتنا بھی آپ کر لیں کہ ترجمہ ایسا کریں کہ جو ترجمہ کی شمس الرحمان فاروقی نے کیا ہے اور جو ترجمہ کی آصف نے کیا ہے یا کاشف رضا نے کیا ہے، اظہر فاروقی نے کیا ہے، ان سب میں یہ نہ معلوم ہو کہ یہ الگ الگ لوگ ہیں، بلکہ جن کے ترجمے کیے جا رہے ہیں وہ الگ الگ لوگ ہیں. یہ ہونا چاہیے دراصل. تو یہ انہوں نے ان کے ترجمے میں یہ بات میں نے بہت دیکھی. یہ کہ رسالہ نکالنا تو بھائی ایک فیشن ہے، ایک مشغلہ ہے ہمارے ملک میں اور پاکستان میں بھی. اور وہاں تو زیادہ تر بچے بڑے بڑے وہ نکلتے ہیں 1200 پیج کے 900 پیج کے، جن کو پڑھنا کیا جن کو دیکھنا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا ہے اب. لیکن باقاعدگی سے سرماہی اور خاصا ضخیم پرچہ نکالنا اور ہر پرچے میں کوئی ایسی بات ڈالنا جو کہ قابل غور و قابل ذکر ہو، یہ ہر مدیر کا کام نہیں ہوتا، نہ اس کے بس کا ہوتا ہے. چند مدیر ایسے ہیں اردو میں جنہوں نے کہ اپنی شخصیت کی پوری طرح سے چھاپ چھوڑی اپنے پرچے پر. ان میں آصف بھی ایک تھے کہ دنیا ذات کے ہر صفحے پر وہ جھلکتے تھے. کم لوگ ایسے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ سب سے پرانا اور اہم ترین نام تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سید کا ہے کہ تہذیب الاخلاق کے مضامین جو انہوں نے اس میں تہذیب الاخلاق میں لکھے. اور نیچے آ جائیے ہمارے زمانے سے کچھ پہلے آ جائیے تو نیاز صاحب کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری علمیت کو اور اپنی پوری مدیرانہ صلاحیت کو اور اس کی جو ایک آمریت تھی اس کو بھی انہوں نے پوری طرح سے صرف کیا نگار کو بنانے اور آگے بڑھانے میں. تو اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو نہ ہو تو پرچہ پھر نہیں ہوتا. ان کا مائک انمیوٹ نہیں ہوا، پلیز انمیوٹ کر لیجئے پلیز سر پلیز. ہاں تو اچھا اب اور دیکھیے کہ یہ تو ہوا کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا بھی کاشف نے کہا اور کہ مختلف دنیاؤں کے مناظر سے واقف، اس کے ادب سے واقف، اور پھر ایک نئی دنیا یہاں پیدا کر رہے ہیں. وہ فیسٹیول ادب کا بنا رہے ہیں، اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ دنیا کے خاص کر دونوں ملکوں کے ادیبوں کو ملا رہے ہیں، ان کی قدر افزائی کر رہے ہیں، ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ ہاں بھائی میں بھی کچھ گنتی میں ہوں، میں بھی کچھ، مجھے بھی لوگ سن سکتے ہیں، میں بھی سننے کے قابل ہوں. ایک تو ہمارے ادیب کے ہمارے یہاں بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ یا تو لوگ بے انتہا کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بس سن لیا جائے، ہمیں کوئی پڑھ لے تو پھر کیا پوچھنا ہے. ہوتا ایسا مگر ہے نہیں. کئی پابندیاں ہیں، کئی مشکلیں ہیں، کئی مسئلے ہیں جن کی بنا پہ یہ نہیں ہوتا. تو کہ افسانہ نگار کو، شاعر کو، خاص کر شاعر کو یہ احساس رہے کہ ہاں میری قدر ہو سکتی ہے اور میری قدر ہو رہی ہے. تو آصف نے نہ صرف اپنے پرچے سے بلکہ اپنے رسالے سے بھی یہ کام پوری طرح انجام دیا. تو ترجمہ نگار وہ، افسانہ نگار وہ، مدیر وہ، منتظم کہہ رہی ہے تو منتظم وہ. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا انہوں نے کتنا سنبھالا لیا، کتنا انہوں نے سنبھالا اس کو گرتے ہوئے میں. غرض کی جہاں تک نام لیا جائے کوئی کم. پھر ایک بات اور میں نے دیکھی جو ابھی کہا کاشف صاحب نے، کہ ان کا معاملہ یہ صرف نہیں تھا کہ صاحب جیسے کوئی کتاب پڑھتا ہے کہ سبق سیکھنا ہے، مجھے کلاس لینا ہے، چلو بھائی کلاس میں جا کر کے میں پڑھ رہا ہوں کہ چلو بھائی آج مجھے گفتگو کرنی ہے مشرق بعید کے افسانہ نگاروں کے بارے میں، چلو میں چین تھوڑا سا انڈونیشیا تھوڑا بہت دیکھا ہوں، کون سا دیکھیے ایسا ہے. بلکہ وہ لگتا تھا کہ وہ پڑھتے تھے پڑھنے کی خاطر. ابھی جو ان کا آخری مضمون جو ان کے انتقال کے بعد یہاں چھپا ہمارے علی گڑھ کے روز میں، وبا کے زمانے میں افسانہ ایسے کچھ کرنا، 5 7 8 پیج کا ہوگا. لیکن میں پڑھ کے ہر جگہ حیرت میں کہ اس شخص کو یاد کہاں سے اتنا ہے. کہ میں نے تو خیر بہت سے پڑھا بھی نہیں ہے، جو جن کے حوالے انہوں نے دیے. ایمان کی بات یہ کہ میں نے وہ پڑھا بھی نہیں تھا اتنا، لیکن جو میں نے پڑھا تھا اس میں سے بھی وہ ان کو اتنا یاد تھا. اور ایک پہلو نکالتے تھے کہ صاحب یہ ایک نئی بات نکل رہی ہے اس میں سے. تو وبا کے دنوں میں افسانہ جو ان کی شاید آخری مضمون میں کہوں اسے، اور جو ان کے آخری زمانے کی جو بات جو تھوڑی بہت بتائی ہمیں، تو مجھے اس میں 1 2 باتوں کا اضافہ کرنا ہے. ایک تو یہ کہ ان سے مراسم شروع ہوئے میرے ان کے باپ کے ذریعے. یہ اسلم فروخی کا نام میرے کان میں بہت پہلے پڑا جب میں بہت حد تک اردو ادب سے بڑی حد تک بیگانہ تھا. انگریزی میں جھک مارنے کا بہت شوق تھا مجھے، لیکن جانتا تھا کہ ہاں یہ لوگ ہیں، یہ لوگ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں.
आब हयात तो खैर मैंने बचपन में समझी नहीं समझी, लेकिन मैं पढ़ जरूर डाले, जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगा मैंने पढ़ डाले वो वाक़यात और लतीफ़े। तो मालूम है साहब कि आब हयात पर और मोहम्मद हसन आज़ाद पर एक साहब कोई असलम फारूकी नाम के हैं। मैं कहा यार ये फारूकी कहाँ से पैदा हो गया, तो क्या है, तो खैर मालूम नहीं फर्रुखी है ये। किताब किताब की तलाश करता था, किताब तो खैर बहुत बाद में रिप्रिंट हुई। अंजुमन के कुछ मामला अपने थे, अल्लाह बख्शे वो भी नहीं रहे और अली साहब भी नहीं रहे, तो उसका क्या हाल लिया है। लेकिन कुछ मामला ऐसे आ गए थे कि अली साहब ने उस किताब को दोबारा छापने से बहुत देर तक उसको रोके रखा था। खैर आई हम लोगों सामने भी आई, तो उनसे पहले मेरी मुलाकात हुई और वो खुद इतने दोस्त नवाज आदमी थे कि बरसों तक हिंदुस्तान आया कि ये दिल्ली आया कि ये ख्वाजा साहब के यहाँ, निजामुद्दीन साहब के यहाँ उसमें, और जब वो तशरीफ लाए मुझसे ज़रूर मिलने आए और कोई ना कोई कलम ज़रूर मुझे पेश करें, मैं खूब लिखिए। मैं कहा भाई अभी आप पिछला कलम दे गए थे तो वो तो भी हाजिर है, अभी वो घिसा भी नहीं है ठीक से। और उस ज़माने में हमारे पास क्या किसी के पास तो कंप्यूटर वगैरह नहीं था। अब तो खैर हालत ये है कि मैं कलम से लिख भी नहीं सकता हूँ, इसलिए हाथ काम नहीं करता। लेकिन वो हर दफ़ा कोई बहुत ही खूबसूरत बहुत ही महंगा कलम लेके आते थे मुझे कि ये ज़रूर आप, और ये लिखते थे कि फारूकी साहब की खिदमत में खूब लिखिए, सुभान अल्लाह। तो बहुत जाना आना था उनका यहाँ पर। मैं पाकिस्तान कई बार गया, उस वक्त आसिफ ज़रा सा आगे दुनिया में आ रहे थे। तो जनाब फिर उनसे जो मुलाकात हुई तो मैंने ये देखा कि शायद इनमें जज्बा नहीं है नमूद नुमाइश का, और ना अपने बाप का कोई नाम ले करके उसका कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, बल्कि हमेशा अपने को इस तरह रखा गोया मैं अपने बाप के नियाजमंदों में हूँ, जो कि वो है कि मैं भी था, मुझसे बड़े थे असलम फर्रुखी साहब। और कभी ये नहीं देखा मैंने कि वो अपने ताल्लुकात को वसी करने में या ताल्लुकात को बढ़ाने और बनाने में कोई बहुत कोशा हूँ। ये देखा मैंने कि पढ़ने में बहुत उनको बहुत शौक है, पढ़ रहे हैं बहुत वो, और फिर लिखना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। तो अब मैंने ये इनको महसूस किया कि एक तो दुनिया में हर आदमी को जानते हैं, अदीब को जानते हैं, शायर को जानते हैं, उनकी उनकी अच्छी बहुत से उनकी अच्छी मुलाकात भी है। मेरी उनसे कई मुलाकातें दूसरे मुल्कों में हुई और मैंने यही देखा कि वो अपने काम में मसरूफ़ हैं और अपने मुताले में मसरूफ़ हैं। नई शायरी जो पाकिस्तान की उसकी तर्जमा अंग्रेज़ी में उन्होंने और फ्रांसिस पिचट ने मिल के किया, बहुत ही अच्छा है इवनिंग का। तो वो अंग्रेज़ी में भी तर्जमा बहुत उम्दा करते थे और खुद नई शायरी से इतने वाकिफ़ थे कि उसका इंतखाब भी कर सकते थे। अब रह गया ये कहना कि साहब वो अव्वल वो अफसाना निगार थे, आखिर अफसाना निगार उनको नहीं कहा जा सकता। जैसे सब लोग आप जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनका काम इतना बढ़ गया कि अफसाना निगारी उनकी कम हो गई, मगर जितने उन्होंने अफसाने लिखे हैं उनमें तनव्वुर बहुत है। और ये नहीं कह सकते कि साहब वो किसी खास बड़े अफसाना निगार से, चाहे उर्दू का अफसाना निगार हो या कहीं और का हो, उससे इतना मुतासिर हैं या गैर जो शऊरी तौर पर उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, बल्कि वो अपने अंदाज, जैसे मैंने आपसे ये वीडियो अफसाना सुना आप लोगों ने ख्वाब और अज़ाब, तो धोखा होता है कहीं कहीं कि हाँ ये इंतज़ार कुछ होगा। अगर फिर इंतज़ार बाद आ गई तो देखिए कि इंतज़ार को पढ़ा उन्होंने शुरू किया पढ़ना जब उनकी उम्र 20 साल की थी। और अभी मैंने कहीं खत भी देखा उनका एक कहीं छपा है लाहौर से, जो इंतज़ार की किताब पढ़ के उन्होंने लिखा था जब वो 20 साल के थे। फिर उन पर ये वो दिन भी आया कि इंतज़ार बिल्कुल एक माने अदब के सितारे से बढ़ के शम्से क्या कहते हैं कि बादगा हो गए, और आसिफ साहब ने ऊपर किताब उन पर लिखी और वो इतनी लंबी चौड़ी इतनी फसल किताब है कि कोई आदमी किसी मरे हुए आदमी पर नहीं लिखता, जिंदा पर मरा कोई क्या लिखे। जिंदा के बारे में तो ये होता है कि भाई अब पता नहीं कल ये क्या कर डाले, तो कहीं पर इसमें कहीं पर उसमें कतईयत आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन वो उनको मैंने उस किताब को इतना उन्होंने कतईयत दे दी थी कि फिर उसको इंतज़ार ने पढ़ा, उसको मुसव्वदे को, और जगह जगह जो कुछ उसमें कुछ कमी पाई या कुछ और बात बतानी चाहिए तो उन्होंने बताई। अफसोस ये होगी इंतज़ार के इंतकाल के बाद किताब छपी, लेकिन वो भी एक बड़ा कारनामा है कि एक तो यही कारनामा बहुत है कि भाई आप खुद अफसाना निगार हैं, फिर ये कि आप ऐसे अफसाना निगार के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एहसास है, जो कि उर्दू अदब में क्या बल्कि दुनिया के अदब में जिसका एक मकाम होना चाहिए और है, चाहे उसको मगरब वाले माने या न माने, लेकिन है। यहाँ तक खैर उनको मान बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया, वो बुलाए भी गए लंदन से। लेकिन मतलब ये कि वहाँ भी लोगों ने जाना कि हाँ एक उर्दू में वैसा आदमी है जो शॉर्ट लिस्ट हो सकता है मान बुकर प्राइज़ के लिए। तो उन आदमी उनके शहरों में साय में जब आ जाए तो मुश्किल होता था कि वो कुछ और कर सके, तजिया कर सके,
कुछ उसमें नई बात निकाल सके, कुछ नई ताबीर निकाल सके। मगर आसिफ की वो किताब देखें आप तो बरक बरक को मालूम होता है कि न उन्होंने न सिर्फ ये कि उन्होंने पढ़ा है, बल्कि उन्होंने बिल्कुल अपने को उसमें गर्क कर लिया है। मगर मुश्किल ये है कि ये जुमला मैं उनके और किसी और बहुत से लोगों के बारे में कह सकता हूँ। उनकी मुतालिया की वुसअत ऐसी थी और नज़र की दिक्कत ऐसी थी कि निज़ार के जो खैर ज़ाहिर है कि बड़े वो चाहने वाले, वो निज़ार खुद उनके बहुत उनकी क्या कहना चाहिए कि आशिक़ इज़हार की तरह से थे। लेकिन ये कि औरों के बारे में ये कह सकता हूँ, तो मैं तो शुरू से ही इस बात पर सबसे ज़्यादा हैरत करता रहा कि मुझे भी पढ़ने वढ़ने का शौक़ बहुत है और बहुत दिन मैंने अंग्रेज़ी पढ़ने में गंवाए और फिर अपनी तरफ आया, अपनी किताबें कुछ पढ़ी, कुछ पुरानी किताबों को देखा, तो मालूम हुआ कि हाँ भाई दुनिया उतनी ही नहीं जितनी अंग्रेज़ी में होती है, और ख़ासकर वो अंग्रेज़ी जो हम लोगों को पढ़ाई गई थी, जिससे कि अब मैं अब तक पनाह मांगता हूँ। 50-60 साल हो गए उसको MA पास किए, लेकिन अब तक मैं उससे पनाह मांगता हूँ। तो लेकिन ये कि था, अच्छा उस ज़माने के में क्या कहते हैं आप? आज के ज़माने में लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं मीर बड़े शायर नहीं थे। अरे भाई, तो मीर बड़े शायर थे तो क्या अल्लाह बड़े शायर थे? किसको बड़ा शायर बनाया जाएगा? लेकिन इस कदर लोग मुतासिर हैं गैर मुल्की मेयारों से कि मीर तक को वो नहीं तस्लीम करते, क्योंकि किसी को कोई ऐब नज़र आता है, किसी को कोई ऐब नज़र आता है। कोई कहता है कि साहब वो फौज बहुत कहते हैं, कोई कहता है नहीं साहब वो तो जिस्मानी मामलात के बारे में बहुत खुल के बात कर लेते हैं, तो कहता है साहब वो तो रोते धोते बहुत हैं। तो किसी ने मीर को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन मीर के बारे में फैसला वहीं से आ रहा है, लंदन से आ रहा है कि वहाँ ये कहा गया था कि साहब शायरी तो वो होती है जो कि आपको इसके फैज़ से आपको शख्सियत में आपकी कुछ तरक्की पैदा हो, कोई बारीदगी आए, आप जिससे कि दुनिया के हालात को समझ सकें वगैरह वगैरह। तो हम लोग तो उस तरह की अंग्रेज़ी पढ़ के आए थे कि मुझसे अगर कोई पूछता आज से 50-60 साल पहले, तो मैं भी ये कहता कि हाँ गालिब हैं, ठीक है मीर हैं, लेकिन शेक्सपियर बहुत चीज़ है और डिकेंस और चीज़ है और थॉमस हार्डी और चीज़ है वगैरह वगैरह। मैंने लिखा भी है कि लड़कपन में जब मैंने हार्डी को पढ़ना शुरू किया, बाप रे बाप, ये नावल नगारी है, ये मुजदा हो रहा है कोई, कितना इस शख्स में गहराई है, कितना इस शख्स में यकीन है अपनी बातों पर, और किस कदर सोच सोच के ये लिखता है और कितना अच्छा इसका मुशाहिदा भी है। खैर अब मुझे बाद में मैंने सोचा कि भाई ठीक है, इतना भी नहीं, इतना हार्डी था, लेकिन ये कि एक ज़माने में बिल्कुल आशिक था उसका मैं। तो क्योंकि एक ये कि हम अंग्रेज़ी में था भाई, वो वहाँ तो ये फारसी है तो वाह वाह, तो लिहाजा वो अंग्रेज़ी के नावल है तो वाह भाई कहना पड़ेगा। फिर कुछ आगे थॉमस हार्डी जिसके बड़े आशिक और बड़े पैरोकार हमारे मजनू गोरखपुरी साहब थे। तो अब इससे मुझे निजात पाने में बहुत देर लगी, मगर आसिफ में यह बात नहीं थी। चाहे आसिफ ने क्लासिकी अदब उतना न पढ़ा हो जितना कि मैंने जिसके पढ़ा और समझने की कोशिश की, या फारसी उतनी न पढ़ी होती थी कि उनके बाप ने पढ़ी थी, लेकिन वो जानते थे कि इन लोगों की बेकदरी अपनी ही बेकदरी है। इसीलिए वो हमेशा जदीद लोगों को जो कि दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में लिख रहे हैं, उनसे वो खुद को मुतारिफ करते थे और उनसे हम लोगों को मुतारिफ करते थे और हमको सिखाते थे कि इनकी कदर करना चाहिए और ये हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ उसकी कदर भी करना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि इस वजह से ही सही, लेकिन कोई और उनके बराबर नहीं हो सकता। आसिफ जाहिर बात है कि आसिफ तनकीद उनकी जो ज़्यादातर है वो अफसाने के बारे में है और ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल मुकम्मल उन्होंने तनकीद लिखी दी, लेकिन जो भी उन्होंने लिखा उसे पढ़ने काबिल लिखा है और जो भी उन्होंने लिखा है वो मांगा तांगा नहीं है, बल्कि सोच समझ के लिखा है। और जिस रवायत के ख़ानदानी रवायत के वो परवरदा थे कि शाहिद अहमद देहलवी और नज़ीर अहमद, तो उन लोगों के अंदाज को भी वो समझे हुए थे और बढ़ते हुए थे कैसे लिखा जाता है। चुनांचे अभी जो मैंने अफसाने का जिक्र किया उसमें जाहिर बात है कि आमतौर पर होना चाहिए कि जिक्र पहले हो तो तब तो नसूह का हो। तब तो नसूह हम लोग सब दोनों लड़ापन से पढ़ी थी, आज से नहीं बल्कि 50-60-70 बरस हुए पढ़े हुए, लेकिन ये अकल मेरे नहीं आई थी कि जो उसमें जुमला जहाँ है कि एक हकीम बका के कूचे से 25-30 आदमी रोज खींचने लगे, तो मुझे अब समझ में आया कि हकीम बका कितना हमने जुमला लिखा है यहाँ। जिक्र हो रहा है लोगों के मरने का और उसमें जिक्र ला रहे हैं एक ऐसे आदमी जिसका नाम बका है। तो अब ये इस तरह के भाई बारीकियां नजाकतें सबके बाद नहीं होती। हम लोग नज़ीर अहमद को अंग्रेजी हम लोगों ने बहुत पढ़ ली, उन्होंने कम पढ़ी थी, बहुत बुरा भला कहते हैं, साहब ऐसा है वैसा है, साहब मुबारका करते हैं, साहब देखिए वो अंग्रेज़ों की पैरवी करते हैं, तर्जुमा मिरातुल अरूस का लिख दिया, अंग्रेज़ों की किताब लेके उसको कॉपी कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरह से वो लिख रहा है जबान को, जिस तरह बड़ा तो दिखा दे कि एक हैजे का मंजर है और उसमें ऐसे आदमी का नाम और कोई नाम लिख दो
بہت سے حکیم تھے دلی میں اس وقت، ایک سے حکیم تھا، لیکن حکیم بھگا کے پوچھے کہ جو نام لکھتا ہے، تو اچانک اگر ذہن آپ کا واضح اور باشگاف طریقے سے آپ ادب پڑھنے، ہمارا ادب پڑھنا جانتے ہیں، انگریزی پڑھنا جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، انگریزی پڑھیے تو کیا کیجیے گا، آپ جانے، آپ وہ جانے، لیکن اگر آپ نے ہمارا ادب اگر پڑھنا سیکھا ہوگا تو فوراً اس بات کو محسوس کریں کہ زبان کو ایسے برتا جاتا ہے۔ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ وہیں سے آئی ہیں، میر سے آئی ہیں، وہ نذیر احمد سے آئی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک بڑی حد تک آصف کو میں اپنی نسل کا نمائندہ، بلکہ سب سے زیادہ نمائندہ اور احسان کرنے والا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان سب لوگوں کو، جیسے یہ بچے ہیں ہمارے، طالب صاحب بہت ہی چھوٹے ہیں عمر میں مجھ سے، اور ان لوگوں کے نام بخوبی جانتے ہیں جن کے نام میں نے کبھی پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ معاف کیجیے گا، یہ نہیں کہ وہ پڑھے لکھے آدمی نہیں، لیکن یہ بھی ایک دلیل ان کے پڑھے لکھے ہونے کی کہ انہوں نے دنیا آزاد کے پرچوں کو پڑھا ہے، اس میں آصف کے تراجم کو، آصف نے جو تراجم کیے وہ دیکھے ہیں، جو انہوں نے اور لوگوں سے لکھوا کے یہاں چھپوائے وہ دیکھے ہیں۔ اس طرح سے ان کا عالمی ادب کا منظرنامہ بہت وسیع ہے۔ ترقی پسند ادب کے بارے میں جو بات میں کہتا ہوں کہ اگرچہ انہوں نے نقصان بہت پہنچایا ہمارے ادب کو، تو نقصان تو پہنچانے والے حالی بھی تھے، اس میں کیا کیا جائے بھائی، یہ تو تقدیر ہی ایسی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی ایک کام حالی نے شروع کیا تھا، جو ان لوگوں نے اس میں وسعت دی کہ عالمی ادب کے منظرنامے کو دیکھ کے انہوں نے ادب لکھا کہ وہاں کیا لکھا جا رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ، ان کے کیا خیالات ہیں ادب کے بارے میں، انسان کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں، جرم گناہ کے بارے میں۔ ظاہر ہے یہ ہوا چلائی تھی حالی نے، اگرچہ حالی انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن وہ ان کا ذہن اتنا خاص تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھنے کی وجہ سے انہوں نے بہت چیزیں سیکھ لی تھی۔ یہاں تک کہ کولریج کا جو جملہ، مشہور جملہ ہے تاریخ میں تخیل کی، نہ انہوں نے انگریزی پڑھی، نہ انہوں شاید کسی بھلے آدمی نے بتا دیا ہو کہ بھائی انگریزی حکیم یہ کہتا ہے، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا اس کا، لیکن وہ بالکل وہی جملہ لکھا ہے جو کولریج کے یہاں ملتا ہے تخیل کی تاریخ میں۔ اس کو کہتے ہیں خاص ذہن، کہ انگریزی پڑھی نہیں ہے اور اس شخص کے ساتھ نام ہی نہیں جانتے ہوں گے، والٹر اسکاٹ اس کا نام جانتے ہیں، لیکن یہ کہ جو بات کہہ رہے ہیں جو اردو میں نہیں ہے بالکل، اگرچہ اردو کے لیے ہمارے لیے ضروری نہیں کہ اس کو ہم مفید سمجھیں، لیکن اردو میں بالکل نہیں ہے، وہ انہوں نے اخذ کی ہے۔ تو ذہن کا اخاذ ہونا ایک بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہ بات بھی آصف میں بہت تھی کہ وہ ان چیزوں کو اخذ کرتے تھے جن کا ہمیں اپنے لیے جاننا ضروری ہے، ان کے لیے جاننا ضروری تھا۔ تو ایک عجیب شخص تھا وہ، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے صدمے سے کب تک عہدہ برا ہو سکوں گا۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ پچھلے 2-3 سال ان کے بڑے خراب گزرے، گھریلو معاملات ان کے بہت ہی خراب تھے، اور گھر سے الگ ہونا پڑا انہیں، پر بعد میں بیٹیوں کی حمایت سے کتابیں ان کو واپس مل گئی، ورنہ کتابیں تک ان کو نہیں نصیب ہوئیں جو انہوں نے ہزاروں اکٹھا کی تھی محبت میں اور دوستی میں، وہ کوشش کر کے۔ پھر اب وہ آخری زمانے میں ذیابطیس ان کو پرانی تھی، ذیابطیس میں تو زیادہ تر لوگ مبتلا رہتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس کو جھیل جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک معمولی سی فوڈ پوائزننگ کے بعد یہی میری ان سے آخری بات ہوئی تھی، جب ان کا فون آیا تو کہنے لگے صاحب کہ میں ابھی فوڈ پوائزننگ سے وہ صحت یاب ہو۔ تو میں نے ڈانٹا بھی، میں نے کہا تم گھر کے باہر جائے کیوں کھانا کھاتے ہو، باہر جاؤ تو ایسے کھانے ملیں گے تمہیں کھانے کو، لیکن یہ کہ احتیاط کرو، اب خاص کر ORS کا استعمال بہت رکھو وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ خبر نہیں تھی کہ تو اس کو دروازہ موت کا اس کو وہاں لے گئی ہے، فوڈ پوائزننگ تو دروازہ ہے وہاں، تو موت تو سامنے ہی کھڑی تھی، اور کچھ دن بعد وہ مر گیا۔ تو اب زندگی کا ایک عجیب اس کا ایک علمیاتی پہلو بھی ہے کہ جس کو کہتے ہیں خوش درخشید ولی شعلہ مستعجل بود، اتنا چمکا اتنا چمکا اتنا چمکا، اس نے اتنی روشنی بہن پہنچائی ہم سب لوگوں کو، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی، کہ وہ پھر بجھ کے رہ گیا۔ اب اس میں اس کے گھریلو معاملات کا کتنا دخل تھا میں نہیں جانتا، اور نہ میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ضرور کہوں گا کہ آخری 2-3 سال جب الگ رہا ان لوگوں سے، تب بھی اس نے لکھنا نہیں چھوڑا، پڑھنا نہیں چھوڑا۔ مجھ سے تو بہت مشکل ہے یہ کام۔ جب میری بیوی کا انتقال ہوا تو میری بیٹیاں مجھے سائیکاٹرسٹ کے پاس لے گئی، کہنے لگی اس آدمی کی دماغ خراب ہے، اس کو ٹھیک کیجیے۔ تو ان کا مجھ سے بڑا حادثہ تھا، کیونکہ ہم لوگ تو پرانے ہو چکے تھے، بہت 50-60 برس شادی کو ہمارے گزرے تھے، لیکن یہ کہ وہ تو چند برس کا معاملہ تھا، اور پھر یہ کہ الگ ہونے کا معاملہ تھا، علیحدگی کا معاملہ تھا، جس میں کہ ذاتی غالباً فریق مخالف کی تھی۔ تو جناب مگر پھر بھی وہ لکھتا رہا، پڑھتا رہا، تو اس سے زیادہ آپ کسی سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور کیا توقع کریں گے؟ کسی گھر لیجیے گا بقول فراغ صاحب کے، تو بھائی اس کو تو یہی اخراج عقیدت ہے کہ زندگی کا بڑا حصہ اس نے
انتہائی مصروفیت میں گزارا، اور ایسی مصروفیت گزارا جو کہ کارآمد مصروفیت تھی، جو اس کے لیے کارآمد تھی اور ایک بڑی قوم کے لیے، ادبی قوم کے لیے کارآمد تھی. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا آدمی تو پھر عسکری جیسا آدمی شاید پیدا ہو جائے تو ہو جائے. لیکن یہ کہ وہ عسکری اپنے زمانے کے تھے اور آصف اپنے زمانے کے تھے، وہ بہت فرق ہو گیا تھا اس کے زمانے سے زمانے تک. اگرچہ عسکری کو بہت ساری چیزیں ایسی محسوس ہو رہی تھیں جو بعد میں واضح ہو گئی، جو اور لوگ کو جانتے ہیں. مثلا یہ کہ اس دنیا، اکبر الہٰبادی سب سے پہلے تھے جنہوں نے کہ اس کا احساس کیا کہ ہاں ایک اور دنیا ہوتی ہے جو اس کو کہ آپ مغرب سے الگ سمجھتے ہیں. اب تو خیر فرسٹ ورلڈ ہوئی، پھر سیکنڈ ورلڈ ہوئی، پھر تھرڈ ورلڈ ہوئی. تو عسکری نے ان چیزوں کو محسوس کیا تھا جو اکبر کر چکے تھے، اور پھر اس زمانے میں جو ہو رہا تھا اس کو بھی انہوں نے محسوس کیا تھا. لیکن وہ زمانہ پھر بھی کچھ اور تھا. آج کا زمانہ جب ہمارے پاکستان کے درمیان جو تعلقات جس طرح بنے بگڑے ہیں، وہ آپ دیکھیے ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو ان کے ملک میں ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. عسکری کے زمانے میں عراق نہیں تھا، عسکری کے زمانے میں افغانستان نہیں تھا، عسکری کے زمانے میں فلسطین تھا، لیکن یہ کوئی اتنا گرم نہیں تھا جتنا کہ وہ بعد میں ہوا. مجھے یاد ہے وہ سن 48 کا لڑکپن تھا میرا، پھر اس کے بعد 67 کی وار مجھے خوب یاد ہے، لڑائی خوب یاد ہے. عسکری زندہ جو زمانے میں انہوں نے اس پہ لکھا بھی ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو فلسطین کا حال ہوا ہے جس میں ہم سب شریک ہیں اس جرم میں، اس کے بارے میں ان کو کیا معلوم. تو ان کو تو اللہ نے بڑھا دیا، اپنے چلے گئے ٹھنڈے ٹھنڈے. آصف نے اس کو جھیلا، ہم لوگوں نے اس کو جھیلا، اور اس نے ہم لوگوں کو کتنا ہم لوگوں کو محسوس کرایا کہ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ان کو اپنا حق نہیں ملا ہے، اور نہ ان کو کوئی دینا چاہتا ہے وہ حق. لیکن یہ ہے کہ وہ ہیں اس قابل کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں اور کہیں اور لکھیں. تو یہ عرض کر کے بات یہ، بھائی عام طور پر میں بہت کم تقریریں کرتا ہوں اور لکھ کے لانا اچھا ہوتا ہے، لیکن اب مجھے لکھنا بھائی بہت مشکل ہو گیا ہے. آصف کے بارے میں دل اتنا بھرا ہوا تھا کہ مجبوراً مجھے اتنا کہنا پڑا، ورنہ میں اور کم میں اپنی بات ختم کرتا. آپ سب لوگوں کو بہت مبارکباد کہ آپ نے اپنے زمانے کے ایک بہت اہم شخص کو یاد کیا، اور اس کی قدر اس کی آپ نے ہم لوگوں کو بتائی، اور اس کی قدر بڑھائی نہیں بلکہ اس کی قدر آپ نے سمجھی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. بہت اچھی گفتگو، اور ظاہر ہے کہ آصف فاروقی صاحب جیسا ادیب اب ہم لوگوں کو شاید نصیب نہ ہو. اور یہ اس نشست کا حاصل یہی ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ آصف فاروقی صاحب کی اہمیت کیا تھی. اور ابھی تو ہم شاید آصف فاروقی صاحب کو ابھی نہیں سمجھ پائے ہیں، اور جتنا ابھی ظاہر ہے کہ ان کی تمام تحریروں کا مطالعہ بھی نہیں کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور ہر شخص اب ان کو پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا. اب میں اختتام میں اپنے استاد محترم پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب، آج آپ ہی آپ شکریہ ادا سر کا نہیں میں سر آپ کے ہوتے ہوئے تو اظہار تشکر کے لیے میں پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنی خوشی کا اظہار کروں. شکریہ کہ لفظ تو بہت چھوٹے ہیں، اس لیے بہت چھوٹا ہے کہ پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب جیسی شخصیت کا ہم لوگ کے درمیان آ جانا اور اس نئے وسائل کے ساتھ آنا یقیناً بہت بڑی بات ہے. سر یہ آپ نے بہت بڑا کرم کیا، اور آپ کی گفتگو سے ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. میں اپنے تمام ناظرین سے ایک معذرت چاہتا ہوں کہ آج کچھ تکنیکی پرابلم ہوئی کہ پاسورڈ کی تبدیلی کرنی پڑی. تو ذرا باوجود اس کے مجھے خوشی ہے کہ مستقل ہمارے احباب جڑے ہوئے ہیں، اور جڑے بہت تیزی سے. فیس بک پر یہ لائیو بھی ہو رہا ہے اور یہ محفوظ رہے گا ویڈیو. تو میں عطر فاروقی صاحب کا کہ جنہوں نے انیشیٹو لیا اور ہمارے ساتھ اشتراک کیا، طالب حیدر کا کہ جنہوں نے بہت اچھی نظامت کی، اور ہم تمام ناظرین کی طرف سے، سامعین کی طرف سے شمس الرحمان فاروقی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. کاشف رضا بھی سر موجود ہیں. ہاں کاشف رضا صاحب، اسی لیے میں نے کہا آپ بھی کریں. کاشف رضا صاحب اور جنہوں نے افسانہ پڑھا، ہمارے طالب علم سبوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. اسی پر اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.